جناب کیا حال ہے؟ بہت بڑھیا ہیں، آپ سنائیے۔ یہ کیا مولانا شہاب الدین نے کہہ دیا کہ دل خوش ہو گیا؟ ارے بھائی آپ تو فون ہی نہیں اٹھا رہے ہو، کیا بات؟ روزہ رسول پر حاضری دے کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ کو تو فون اٹھانا چاہیے بدرجہ والا۔ ابھی تو اچھا معلوم ہو گیا آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے میں نے۔ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں، ہم اپنے اختلافات رکھتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر ایسا نہیں، ہم کوئی ذاتی رنجش نہیں رکھتے ہیں کسی سے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں وہاں پر تھے نا تو فون کیسے لگتا اب بتاؤ؟ نہیں، وہاں کے آنے کے بعد میں بھی مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ آ گئے تھے۔ ہاں وہ پھر تراویح پڑھانے لگا تھا نا میں رمضان میں، یہیں پر 6 دن میں پورا کیا میں نے 7ویں تراویح کو۔ اچھا ہاں وہیں؟ لاسٹ تراویح کو ہی پورا کیا، 29ویں روزے کو، 29ویں اچھا تراویح۔ اچھا اچھا، 6 دن میں پورا کر دیا تھا۔ ہاں مجھے پڑھنا بھی تھا تو میں نے پھر پورا کر دیا کوٹا میں آ کے۔ چلو بڑھیا ہے، لیکن یہ اتنا جو ہے ہاں پھر جمعے طویل کے بعد، نماز ہوتی ہے، اس میں جمعے کراہت کے بھی بعد تو ہوتی ہے یار۔ نہیں 1 بجے نہاؤں گا۔ کیا بہت اصل میں ایسا 6 دن میں قرآن شریف بنا دینا تو اس میں یہ رہتا ہے کہ جب پانچ تھوڑا… پانچ پارے پڑھنا پڑے مجھے، کیونکہ پورا کرنا تھا۔ وہاں سے 15 روزے کے بعد آئے تھے، جی جی 3 دن بھوپال ہو کے 3 دن گھر ہو کے پھر اس کے بعد کوٹا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اس لیے 22واں روزے کو کوٹا میں شروع کر دیا تھا ہم نے۔ نہیں بڑھیا، اچھی بات ہے۔ اور آپ نے کہاں تراویح پڑھایا؟ سفر حرمین شریفین۔ ہاں تھوڑا بہت وہاں پر وہ کچھ جاہل گنوار لوگ آ جاتے ہیں، چپلیں پہن کے طواف کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کچھ ہیں ایسے وہاں پہ نا، یہ ہاں صاحب، اکثریت انہیں لوگوں کی ہے، تو وہاں وہ کچھ بدتمیز ہے نا۔ اب وہ ان لوگوں کی شے ہے، نہیں تو یہ تو چاہتے میں بورڈ لگا دیتے ہر جگہ کہ کوئی جوتے نہیں پہنے گا، نہ پہن کے آئے گا، بورڈ بھی نہیں لگاتے ایسے۔ وہ تو کار لے کر کے آ گئے تھے روضہ رسول کے سامنے، وہ وہاں کا وہ سلمان۔ اندر کار لے کے آ گیا تھا؟ ہاں، اس کا ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ وہ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اپنوں کو ادب سکھایا ہے۔ بتائیے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ہاں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات کیوں بڑھائی۔ بات بڑھائیے؟ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑھا رہا ہے، شعر ہے نا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ سب نے صافے محشر میں للکار دیا ہم کو، للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ واہ واہ، کیا! اب مکہ بھی پڑھ دیجیے گا۔ اس سے پہلے ایک شعر اور، ہاں سنائیے، بہت اچھا۔ عشقی تیرے صدقے، یہ بہت زبردست شعر ہے۔ ارے کیا بات ہے! یہ تمام ناز شریف کی یہ شعر جو ہے جان ہے۔ ہاں ہاں، عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے، اس میں زو مانی انہوں نے جو لفظ آگ کا بیان کیا، زو مانا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی۔ یہ شعر بہت زبردست ہے شعر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ذہانت سے نوازا، مگر کبھی کبھی اصل میں آپ روٹ پٹانگ حرکت کرتے ہو نا، اس کے علاوہ باقی آپ کی قوت حافظہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ اب دیکھو صاحب، تھوڑا بہت تو بدائی والوں کا بھی تھا معاملہ، وہ تو سب کا اختلاف ایک دوسرے سے رہتا ہے، چاروں اماموں کا ایک دوسرے کا مسائل میں اختلاف تھا، ہے کہ نہیں؟ عقائد میں اختلاف نہیں ہے صاحب، عقائد میں اختلاف نہیں ہے، وہ تو مجتہدین کی بات کر رہے ہیں آپ، اب کوئی مجتہد نہیں ہے آپ۔ ہاں یہ بات تو ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، فاضل بریلوی نے ناز شریف بہت شاندار لکھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ارے اظہر صاحب، ہاں یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھو یہ دلال
امت مسلمہ کے دلال کون؟ یہی لوگ، یہ شہاب الدین وغیرہ. ارے اس نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیا، میں تو سن کے رہ گیا رات میں، دنگ رہ جائے گا کہ بریلی میں رہ کر جو مفتی اختر خان صاحب کا ایک زمانے کا وہ رہا ہو، نمائندہ رہا تھا یا جو بھی تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وقف بل سن کے پاس ہوا تو دل باغ باغ ہو گیا. یہ ہم بھی بریلی میں رہ کے کہہ رہے ہیں اظہر صاحب، یہ پڑھنا چاہیے نیٹ پر، یہ انٹرنیٹ پر، یہ آپ کا یہ یوٹیوب پر پڑھنا چاہیے پیغام. یہ بالکل پیغام ڈالو پڑے گا. پیغام بریلی شریف سے کہ یہ دلال ہے، اس کو ہم پیشوا مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. ارے یہ تو خوب کمالی اس نے اظہری میاں کی سائے میں رہ کر کے. یہ منافق ہے، منافق یہ. میں اس سے ملا تھا بریلی میں آ کے، جہاں اظہری میاں بیٹھتے تھے وہاں بھی ملا، بمبئی میں بھی یہ مجھے ملا. ہاں یہ میرا یعنی اس سے ملاقات ہوئی تھی جہاں اظہری میاں کا آفس تھا نا وہیں پر. اچھا. تو یہ دلال ان کا ہی تو تھا خاص یہ نمائندہ وہ زمانے میں، ان کے سائے میں رہ کے کما لیا اس نے. اب کیا کیا جائے، اس میں سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال باکمال کے بعد میں اس کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے. ارے صاحب کتنا کما لیا اس نے، کتنا کما لیا. سنا ہے کہ بلڈنگ خرید رکھی ہے اس نے بریلی میں. اصل میں ایسا ہے نا. اچھا یہ دوسرا دلال کون سا تھا وہ جو بعد میں بولا تھا؟ اس کے بعد ایک اور تھا دلال آیا تھا وہ ٹی وی چینل پر. ہاں 3 دلال آئے تھے، ایک تو یہ آیا تھا. ہاں ایک وہ کیا کہتے ہیں انصار رضا ہوئے، انصار رضا. نہیں انصار رضا نہیں تھا، دوسرا دلال، نیا دلال پیدا ہوا کوئی. کون ہے بتاؤ، نام بتائیے آپ. وہ نام اس کا لکھا ہوا تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں آ پایا، نام لکھا اس کا. یہ امت مسلمہ کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں یہ بدبخت ذلیل. اب بتاؤ کہ بریلی میں رہ کر کے یہ شہاب الدین نے ایسا کہنا کہ اب کرپشن سے قوم بچ جائے گی اور میرے دل باغ باغ ہو گیا ہے، پاس ہو گیا. اگر صاحب بریلی میں نہیں اس وقت، مولانا توقیر رضا خان صاحب نے کہا بھی ہے اس پر، کیا کہا کہ اس کا مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا حضرت توقیر رضا صاحب تو سلطان المجاہدین ہے، وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں. امام المجاہدین حضرت توقیر رضا خان صاحب. ہاں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے کہ اس کا بریلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہرائچی ہے، اس کو بریلوی نے بہرائچی کہا کرو. ہاں یہ صحیح کہا، بہرائچی ہے، بہرائچی. امام اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ارے وہ نہیں، مسلک سے کوئی تعلق ہی نہیں، سمجھو اس کو. مسلک اعلیٰ کا غدار ہے، وہ غدار مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہاں وہ اس کو یہ وہاں پر پڑا کیوں رہنے دیتے تھے یہ افضل خان صاحب؟ افضل خان صاحب نے ڈیل کر دی تھی سے. نادر صاحب وہاں نہیں ہے، بھگا دیا افضل خان صاحب نے، بھگا دیا میاں صاحب نے بھگا دیا اس کو. افضل صاحب کے روح کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی اس نے جب یہ کہا. ہاں حضور قائد ملت نے کہا کہ ایسا اس کو بھگاؤ یہاں سے. تو ان کا بیان آنا چاہیے نا اس کے رد میں. اچھا ہوا یہ ہے نا سر صاحب، کہا کہ اس میں یہاں پہ ہندوستان کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آزادی رائے کا حق سب کو ہے. اب آپ جانتے ہو کہ حکومت کی موافقت میں بولنا اس کا تو فی الوقت بدرجہ اولا حق ہے آدمی کو. تو وہ یہ دلال کہیں کا بدبخت ذلیل. اب حالانکہ میرا کچھ بھی ہو جائے، میری چاہے گرفتاری ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. میں نہیں تھوڑا بہت کنٹرول میں رہ کے بولو تاکہ بچاؤ کرنا بھی ضروری ہے. اظہر صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاں یہ بتائیے، آپ مجھے بتائیے کہ ساری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر ہے ہاں ہندوستان کو چھوڑ کر کے. صحیح کہہ رہا بالکل. ارے پورے ہندوستان میں اس وقت جو ہے کہ لوگ باغ علماء ایک ہو رہے ہیں. ہاں ہاں لیکن یہ الگ ہی چل رہا ہے، دیوبند والے بھی ایک ہو رہے ہیں، بریلی والے بھی، اور سب لوگ، سب کو فکر ہے کہ ہمارے کہیں اس مسئلے پر ایک سب کی رائے ایک ہے. وہ غلام رسول بلیاوی نے بھی بولا ہے. ہم دیکھو اپنی پارٹی کے خلاف جا کر کے تھا صاحب، پارٹی کے خلاف جا کر اپنی، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بہادری دکھائی اس نے. یہ جہاد اکبر ہے یہ. حالانکہ اس نے لفظ زبر پڑھ دیا تھا، وہ املاک بول دیا تھا. املاک ہے، وہ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت غلطی چھوٹی موٹی، سبقت لسانی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. سب نہیں، کبھی کبھی ہو جاتا، آدمی ذہن سے نکل جاتی ہیں کہ املاک ہے، کہ املاک ہے. وہ لفظ املاک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سبقت لسانی کے سبب بھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اس نے اپنی پارٹی چھوڑی، استعفیٰ دیا، کتنی بڑی بات ہے یار. نہیں وہ جو نحو و صرف کو جس نے مکمل طور پہ اس کا کورس کیا ہو، اس کے علاوہ شاندار عالم دین ہو جس نے شاندار عالم دین تو نہیں ہے، بس شاندار تکلم کرنے، متکلم ہیں، بولنے والے ہیں. بات کر رہے ہو، بہت بہترین عالم بھی ہیں بھائی. ہاں وہ ٹھیک ہے. جو ہے درس و تدریس کا کام کیا. اب تو یہ ہے کہ مصروفیات دنیا زیادہ ہیں، اور دنیا نہیں، مصروفیات دین کہو اس کو، کیونکہ وہ امت کا درد بھی ہوتا آدمی کے اندر. درد نہیں ہوتا تو اپنی پارٹی کے نیتا کے خلاف کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ ارے صاحب دیکھو ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہی چیز ہے نا. تو اور امت کا درد ہے کہ نہیں، کتنی بڑی بات ہے. اور یہ شہاب الدین جو ہے کہ نمک چھڑک رہا ہے زخم کے اوپر، مرہم کی وجہ نمک چھڑک کے جا رہا ہے. اب میرے خیال سے بریلی آ نہیں سکتا ہے، اس کو لوگ علماء گھیر لیں گے.
نہیں یہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا، اس کا بالکل معاملہ یہ دلال ہے امت مسلمہ کا۔ ارے اس سے پہلے بھی کچھ کسی غیر مسلم کے ساتھ میں کچھ ایسے الفاظ بولا ہے جو لگ بھگ کفریہ کے قریب تھے، ایسی کچھ تھا دیکھیے اطہر اس سے صاحب، پہلے بھی اطہر صاحب ہاں اب یہ بتائیے گا کہ اس کو یہ کیا ضرورت ہے کہ سلمان خان میں فتویٰ لگانا؟ آپ یہ بتائیے کہ کلام مقدس جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ کفار و مشرکین کو حکم دیتا ہے؟ بتائیے آپ، بالکل ایمان والے، المؤمنین کتاب موقوتا، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ بے شک ایمان والے پہ ان الصلاۃ کانت منہ کتاب، بے شک نماز فرض ہے ہاں وقت مقررہ پر، ہاں ٹائم فکس ٹائم پر، اطہر مومنین پر۔ اب یہ بتائیے کہ جا کر کے سلمان خان کچھ بھی کرو اس سے ہمیں کیا مطلب، تو فلمی ایکٹر ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، ہاں ہاں وہ کچھ بھی کرے ہمیں کیا مطلب اس سے؟ شاہ رخ خان کہیں بھی جا سکتا ہے، سلمان خان بھی کہیں جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ دیکھو محمد شمی تھا، ہاں ہاں وہ اس نے رمضان میں ہیں؟ اطہر صاحب اس نے پانی پی لیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پھر وہ مسافر اور مقیم والا مسئلہ آئے گا کہ وہ دبئی میں تھا اس پر، ہاں تو اس کے اوپر روزہ فرض وہ نہیں ہے، رخصت ہے، وہاں رکا تھا، وہ لمبی تفصیل ہے کہاں پہ کتنے دن رکنے کا ارادہ تھا اس کا۔ اور پھر رخصت بھی تو ہے نا مسافر کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ٹی وی پہ آ کر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے تو آپ اس سے انفرادی طور پہ بات کر لیتے نا۔ ارے تو شامی مامی یہ کرکٹر لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی اس طرح کے فتوے تھوڑی لگیں گے، نہیں بتائیے، سوچنے کی چیز ہے کہ یہ کہ ایسے یہ آپ کو آزاد لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں صاحب۔ ہو جائے گا تو ہیں؟ کیا ضرورت تھی اس طریقے سے کرنے کی؟ بتائیے آپ۔ پھر جو خود شہاب الدین کا فتویٰ اس کے اوپر تو خود لگے گا نا، جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دے رہا ہے یہ بات کہہ کر کے میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں اور اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ ہاں اب کل تو کوئی دیکھنا اس کو لال گاڑی مل جائے گی، دیکھ لینا، آپ لکھ کے رکھو، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اسی چکر میں اس نے بولا ہوا کہ مجھے لال گاڑی مل جائے، 2-4 باڈی گارڈ مل جائے۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ ہاں ہاں، دیکھیے ایسا ہے کہ وہ گاڑی بھی جو ہے فنا ہو جائے گی ایک دن، ارے مگر حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب نے تو منتری کا پد چھوڑ دیا تھا ایک زمانے میں، جب وہ شاملی میں جھگڑا ہوا تھا ہاں تو انہوں نے منتری پد چھوڑ دیا تھا۔ کتنی بڑی قربان دی حضرت مولانا توقیر رضا، سلطان المجاہدین کہتا ہوں میں ان کو۔ اس زمانے میں جی اگر خاندان اعلیٰ کی کوئی شان ہے نہ کہ تو حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب ہے بولنے کے اندر، جی جی اور وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے صاحب۔ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کتنی بڑے بڑے الفاظ بول دیتے ہیں، ہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی ایک طرح کی کرامت ہی ہے جی کہ اتنا بولنے کے باوجود وہ قید کے اندر صعوبتیں برداشت نہیں کرتے جا کے، جی ورنہ اعظم خان جیسے چلے گئے، اور حضرت مولانا توقیر صاحب اتنا بولنے کے باوجود آزادی سے پھرتے ہیں، الحمدللہ یہ کرامت ہے ان کی، حضرت مولانا توقیر خان صاحب۔ حسن خان صاحب جو کیا اطہر صاحب نا، ہاں وہ واقعی امت مسلمہ کا سیاسی لیڈر ہے صحیح معنوں میں جو ہونا چاہیے۔ ارے وہ حضرت مولانا ریحان رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ ہیں 2 کاپی ہیں، یعنی ان کے جانشین بننے کے لائق ہیں، وہ جانشین ریحان ملت ہیں۔ دیکھیے کتنی پریشانی اور دشواری انہوں نے اٹھائی ہے۔ اور اویس صاحب کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اسد الدین اویسی صاحب کو، کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں مشورہ کریں پہلے، پھر یہ کام کو آگے بڑھائیں، تو انہوں نے مشورہ ہی نہیں کیا، حضرت توقیر رضا خان صاحب سے ان کو بلایا ہی نہیں۔ تو اس بات سے صحیح خفا ہے کہ جب تم کوئی کام کرنے جا رہا ہو تو وہی انڈیا لیول پہ مشورہ کرو نا، یہ چند لوگوں میں مشورہ تھوڑی ہوگا ایم پارٹی کا۔ صحیح بات ہے۔ بھائی جب انڈیا لیول کا کام کر رہے ہو تو انڈیا لیول سے مشورہ ہوگا، عالموں کو، ہر جگہ کے عالموں کو بلاؤ، ہر راشٹر کے 4 عالموں کو بلاؤ آپ۔ جی صحیح بات اور ہے۔ اسد الدین اویسی کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ یہ 50 عالم بھی ہوائی جہاز سے بلا سکتے تھے، ہر راشٹر سے جی اپنے خرچے سے بلا سکتے، اتنا پیسہ ان کے پاس ہے۔ نہیں کریں گے، امید ہے ویسی سے امید ہے کہ صاحب اب پیچھے لگ جاؤ کچھ بھی ہو جائے۔ اسد الدین اویسی کے پیچھے لگ جائیں، ہاں لیکن ان کا معاملہ کچھ گہری سیاست میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کچھ کبھی کام تو کرتے ہیں، کبھی بولتے تو ہیں بہت تگڑا۔ اب اگر صاحب دیکھیے ایسا ہے نا کہ مومن کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا ہاں چاہیے۔ ویسے آدمی نمازی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نمازی تو ہے، والا عبد اور المؤمن، داڑھی رکھاتے ہیں، نمازی ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ جی جی ہاں تو اندر کا حال تو اللہ ہی جانا ہے، صحیح کہہ رہا ہو آپ، بالکل قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیال سے بچو۔ جی وہی چیز ہے نا، تو اس میں اب پڑھا لکھا تو ایک ہی لیڈر ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں، جی اور کون ہے صاحب؟ اگر صاحب ایسا ہے نا، اسد الدین اویسی صاحب ہر اعتبار سے مسلمانوں کے سیاسی لیڈر بننے کے لائق ہیں، لیکن اور انہیں عالم ایسے ہوں گے جن سے زیادہ علم رکھتے ہیں وہ۔ انہیں کارخانے بھی کھلوانے چاہیے نا، ہر جگہ جا کے، ہر راشٹر میں جا کے کارخانے کھلوائے، فیکٹریاں کھلوائے، اللہ نے ان کو پاور دیا، یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور کیا
بھائی جب مسلمان اتنی بے روزگاری ہے تو کارخانے فیکٹری کھلوانے کا قدم آگے بڑھائیں، وہ خود دیں گے آگے بڑھ کے 2 کروڑ، کوئی دے گا 5 کروڑ، کوئی 4 کروڑ، کوئی 1 کروڑ، بہت لوگ ہیں ان کے پاس سے دینے والے۔ اور اظہر صاحب نا جو بھی علماء کا لباس اوڑھ کر کے امت کا جو ہے سودا کرنے کی کوشش کرے نا، سارے علماء کو ایک دم اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ ارے اس وقت تو تمام پیروں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، مسولی کے پیر، بلگرام کے پیر اور کالپی کے پیروں کو کرامت دکھانا چاہیے۔ کالپی والے پیر صاحب کو کرامت دکھانا چاہیے، وقت آ چکا ہے۔ سنسد میں جا کے کرامت دکھائے، یا مسولی والے پیر صاحب دکھائے جنہوں نے کہا تھا مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے۔ ارے اظہر صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اب وقت یہ آ گیا ہے نا کہ کرامت یہ والی نہیں دکھائیں کہ بریانی بنا کے دے دیں بھگونے میں، یہ والی کرامت نہیں۔ کرامت بھی چاہیے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ہاں کیا بات ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ہاں تو یہ ہے کہ اب یہ کرامت دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ کہی آپ نے 100 میں سے ایک بار کہ اب باہر نکلنے کی ضرورت ہے ان پیروں کا، مرید بنانے کے لیے نہ نکلیں، اب اس قوم کے لیے آگے آئے، جب مانا جائے گا ان کو پیر۔ امت مسلمہ کو بلگرام کے پیر بھی آئے، ماہرہ کے بھی آئے، مسولی کے بھی آئے، کالپی کے بھی آئے، بریلی کے بھی آئے، مبارک پور کے بھی آئے، سب آئے جس میں پیری مریدی کر رہے ہیں۔ ہاں رسم شبیری ادا کرنے کی ضرورت ہے اب۔ اگر کالپی والے پیر زمانے میں اگر کوئی کرامت دکھائیں گے آگے بڑھ کے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں ماننے والے پر، نہ مسولی والوں کو اپن ماننے والے ہیں، کیونکہ جب یہ نہ بلگرام والوں کو، بھائی یہ سب کرامتیں ان کی چل رہی ہیں واٹس ایپوں میں اور اس میں سوشل میڈیا پہ، سب فرضی ہے کیا؟ جی جی جی، اور یہ دعوت اسلامی والوں کو بھی آگے آنا چاہیے، سب کو آگے آنا چاہیے، جو کرما تبلیغ جماعت والوں کو بھی آگے آنا چاہیے، ان کے امیر کو بھی اعلان کرنا چاہیے دلی سے کہ بھائی سب لوگ اس میں مل کر ساتھ دیں۔ دیکھیے تبلیغ جماعت والے امیر نے اگر اس بارے میں نہیں بولا تو سمجھ لو کہ بھوپال والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی کا نام لیتا ہے اس کو اب یہ ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا اس کے اوپر کہ وہ میدان میں نکلے۔ میدان اگر تبلیغ جماعت کے امیر اعلان کر دے گا نا تو بہت بڑا فرق پڑے گا، لیکن وہ اعلان نہیں کریں گے، جہاں تک کہ وہ میرا خیال نہیں کریں گے اعلان۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو باہر آنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کے جو ایسے کام ہیں جو امت مسلمہ کی مخالفت کرتے ہیں تو اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرنے شہر پنجاب تو بولتے ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب، وہ بہت بندہ باقی بولتے ہیں وہ، اور اپنے آئینی حقوق کا استعمال کریں سمویدھانک۔ ارے وہ شیر دل آدمی ہے شاہی امام پنجاب، ہاں ڈرتا نہیں ہے کوئی سے، ڈرتا نہیں ہے۔ نے جو رائٹس آپ کو فراہم کیے ہیں ان کا استعمال کریے گا اور نکلیے گا اور بتاؤ کہ دشمن اسلام ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ارے حضرت فاضل بریلوی نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اب دیکھیے گا علامہ قمر غنی عثمانی صاحب، ارے وہ آدمی لکھنؤ میں ان کی سسرال میں، ان کی سسرال گیا ہوں، سالے سے ملا ہوں، وہ کون تھے وہاں پر کاکوری میں سسرال ہے ان کی، ہاں تو وہ خود سالے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اتنا ساتھ دیا ہے پیروں کا، مطلب پیروں کا جلسے کراؤں گے، لیکن پیروں نے ان کے بارے میں کوئی، جب سے وہ قید میں گئے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ وہ ان کے سالے بتا رہے تھے انہوں نے جلسے کرائے اور یہ کیا ہوا، جو بھی کراؤں گے، کیا معلوم کیا بتا رہے تھے، جلسے کرانے کا، پیروں کو بلانے کا، مرید کرانے کا۔ اب اس کرامت کی ضرورت ہے جو کرامت علامہ قمر غنی عثمانی نے دکھائی تھی۔ وہ حضرت مولانا عثمان صاحب نے تو سب سے پہلے کرامت دکھائی ہے قمر غنی عثمانی نے، بعد میں سب کھڑے ہوئے ہیں، مفتی سلمان اظہری اور جتنے بھی ہیں سب بعد میں۔ وہ ابھی تک جیل میں کون پیر بول رہا ہے ان کی حمایت میں؟ ارے اس نے تو کھل کے بولا صاحب، وہ یعنی جو باغیان اسلام تھے ان کے خلاف اس نے قدم آگے بڑھایا تھا حضرت مولانا قمر غنی عثمانی۔ میں کہہ رہا ہوں سلطان وہ امام ملت ہے زمانے کے، فخر اہل سنت ہیں حضرت مولانا قمر غنی عثمانی، ان کے بارے میں کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہاں کیا بات ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے تو لوگ آگے بڑھے، لیکن اب مفتی سلمان اظہری صاحب بھی نہیں آ رہے کھل کے میدان میں۔ ہاں ہاں آنا چاہیے ان کو، جب اتنی مقبولیت مل گئی ہے تو کیا کرو گے مقبولیت کا۔ اب سلطان خطیب الہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی کا کیا رویہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی، اور یہ کچھوچا والے کیوں نہیں بول رہے، ان کی بھی کرامتیں آتی رہتی ہیں، کرامتوں کے واقعات ان کے بھی، یہ کچھوچا کے پیر آئے سامنے بولے۔ سلطان اشرف صاحب ہیں، کوئی دوسرے ہیں ان کا میں نے سنا تھا وہ تو بیان۔ حضرت مولانا سید معین اشرف صاحب بمبئی والے، وہ بولتے رہتے ہیں۔ نہیں میں نے وہ کچھوچوی تاج اشرفی ان کے سر پہ سجا ہوا تھا، اور ان کی میں نے ابھی نیوز دیکھی تھی جی سلام پر، سلطان اشرف صاحب، ہاں ہاں ان کا میں نے ایسے نام تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ بولے تھے، بڑا دل خوش ہوا، میں نے کہا چلیے ہمارا ایک پیر تو کم سے کم
زمینی سطح پر نکل کر کے بتا رہا میں ہے تو کہہ رہا ہوں کہ اب جتنی بھی یہ تحریکیں چل رہی ہیں، تبلیغی تحریکیں، یہ ان کو چاہیے کہ اب کارخانے اور فیکٹریاں بنوائیں، کوچنگ بنوائیں، اسکول بنوائیں، تاکہ مسلمان باپردہ پڑھیں، لڑکیاں وضو کر کے نماز پڑھیں وہاں، اور مسلمان روزگار سے لگیں کارخانے میں جا کے. جب کارخانے میں جائیں گے تو آٹومیٹک نمازی بن جائیں گے پانچوں ٹائم کے. وہاں مسجد ہوگی، وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی. کارخانے میں، فیکٹری میں یہ کام کیوں نہیں کر رہے تبلیغ جماعت والے سب مل کے، اہل حدیث سب یہ کام کریں؟ اطہر صاحب ہاں ایک لڑکا ہے راشد رضا مرکزی، ہاں مرکزی. ہاں اس کا یوٹیوب پہ نکال کے دیکھنا، بیچارہ لڑکیوں کا کالج بنوا رہا ہے وہ. کتنا بڑا کام کر رہا ہے یار لڑکا. مجھے تو آج پہلی بار معلوم ہوا آپ کے ذریعے سے. ہاں وہ لڑکا جا کر کے رومال دامن پھیلا کر اس نے آدھے سے زیادہ کام کر لیا ہے. کم سے کم 40 بیگھہ زمین بنوا رہا ہے وہ. کتنی بڑی بات ہے. راشد رضا مرکزی ہے. یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس کو. اور اب ایک ہمارا بھی چھوٹا سا کام سن لیجیے گا اطہر صاحب. اچھا دو کام. ہاں ایک ہمارا کام سن لیجیے گا اور آپ دعا کریے گا. ارشاد فرما. صلاح الدین ایوبی فورس قائم کی ہے میں نے. اللہ اکبر. حضرت مولانا سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن جو بھی کام کرو اس میں کہہ دو یہ نمازی پانچوں ٹائم کے بنو گے، جبھی مدد آئے گی. پانچوں ٹائم کے نماز نہیں پڑے گا تو کبھی مدد نہیں آئے گی. جی بالکل. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اور اس کے علاوہ حلال روزی کھائیں تاکہ پیٹ میں غذا جائے گی حلال، تو ہمارے اندر روحانی پاور آئے گا. تو اطہر صاحب اس کا حضرت مقصد پیرانی پیر کے والد نے ایک سیب کی خاطر کتنا بڑا سفر کیا تھا، کتنی فکر تھی حلال روزی کھانے کی. جی صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. حضرت مفتی اعظم ہند نے سنایا کہ وہ سود والے کا یا بیاض والے کا حقہ بھی نہیں پیتے تھے، تمباکو نہیں کھاتے تھے اس کے یہاں. ایسا کچھ سنا تھا، ایسی واقعہ تھا کچھ. صحیح بات ہے. ایسے ایسے پرہیزگار لوگ ہوئے ہمارے یہاں عالموں میں. مفتی اعظم ہند نے کبھی کھایا اس طرح کا ادھر سے ادھر ہر کسی کے گھر میں؟ صحیح بات ہے. جس گھر میں جاتے تو پرہیزگار گھر ہوتا تھا. آج کے پیروں کو دیکھ لو، کہیں بھی گھر جاتے ہیں کھا لیتے ہیں. اطہر صاحب ایک چیز اور بھی، ہمارے سسر صاحب ہیں نا، ہاں ہاں. وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں بے نمازی کے یہاں، اور روزی حلال ہو، زکات دے کا تھا. بدر ملت کا سنا تھا مفتی بدر الدین احمد صاحب قادری صاحب کا، کہ کوئی دعوت دینے آیا، کہا کہ تو زکات نکالتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ ہر سال کی زکات نکال جتنی قضا باقی ہے. تو اس نے ایسا ہی کیا، ہر سال کی زکات نکالی جوڑ جاڑ کے، پھر دعوت قبول کیا. مفتی بدر الدین صاحب جن کی وہ تعمیر ادب لکھی ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب ایسے کہاں یہ پیر لوگ؟ کیا ہے کوئی پیروں کے مثال ملتی ہے اس میں کی؟ جی جی. کہیں بھی کھا رہا ہے، پوچھ بھی نہیں رہے تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، کون سی روزی ہے تمہارے یہاں، کیا کرتا ہے، تم کچھ نہیں، بس جا کے مرید بنانا آ جانا. صاحب کیوں اطہر صاحب؟ ہاں مفتی اعظم ہند تو ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہن، جو آتا اونچا پاجامہ، ان کے جتنے خلیفہ تھے اونچا پاجامہ پہنتے تھے. وہ کیا وہ نہیں جانتے تھے سنی وہابی؟ ارے اطہر صاحب صرف مفتی اعظم راجستھان کو دیکھا، ان کو میں نے دیکھا، مفتی اشفاق صاحب وہ بولتے تھے تو نیچا پاجامہ پہنتا تھا اس کو اونچا کروا دیتے تھے. ارے اطہر صاحب ہاں میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہے نا کہ ہر گاؤں کے اندر جا کر مجاہدین اسلام کا ذکر کرنا. دیکھیے اس کو ابھی اس حساب سے ذکر کیا جائے کہ قرآن میں جو اللہ نے طریقہ بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جی اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی باتوں کے ساتھ. ارے ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے کہ پھر آپ کے اوپر نظر رکھے، وہ طریقہ نہ ہو. یعنی آہستہ آہستہ قدم رکھے. اطہر صاحب ہاں حضرت خالد بن ولید، حضرت صلاح الدین ایوبی، حضرت محمد بن قاسم، ارے صاحب یہ تو نامی گرامی شخصیتیں ہیں. حضرت سید سالار مسعود غازی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ارے تو سب وہ لوگ، وہ ہستیاں ہیں جن کے نام آج پوری دنیا میں تاریخ اسلام میں ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر، حضرت دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی زکریا ملتانی، حضرت سید بندہ نوا گیسو دراز، حضرت سیدنا حاجی قریب زمانے میں سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیوا والے ہیں، جنہوں نے اس رنگ میں ٹھاکروں کو اسلام میں داخل کیے. تو وہ پیلا لباس اس لیے پہنا تھا. سلطان اعظم، سلطان عظیم، ملک الہند، حضرت اورنگزیب عالمگیر. ارے صاحب یعنی کتنے ایسے ہوئے ہیں جنرل کرنل جن کے نام ہے آج تاریخ میں. ارے اطہر صاحب دیکھیے سلطان اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بھی دیکھیے گا، یہ خبیث کہیں گے. ارے دیکھو وہ تو وہ تاریخ کو جب چھپائیں تو اپن کیا کریں اس کے بارے میں. ارے اپنے تاریخ بہت چھپائیں تو اپنے اجاگر کریے گا. جب تاریخ کوئی چھپا رہا اور تاریخ ہو بھی لکھی ہوئی تو پھر بھی نہیں مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ملک الہند، سلطان عظیم، امیر المومنین، ارے ملک العلماء حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پٹنہ میں گھڑی بنا دی تھی لکڑی کی، کیا معلوم ٹائم دیکھنے والی کوئی گھڑی بنائی تھی. بالکل بات صحیح. کیا معلوم کون سی گھڑی بنا دی تھی ٹائم دیکھنے کے لیے. وہ ملک العلماء صاحب کیا کہتے ہیں ان کو،
ان کا علم تھا، علم توقید کے ماہر علم توقید تھے وہ، صاحب علوم و فنون، صاحب علوم اور و ان کے فنون. شاگرد ظفر العلماء، ظفر الدین کون تھے وہ؟ حضرت خواجہ مظفر جو امام المنطق والفلسفہ، جو ان کے شاگرد امام المنطق مانے گئے، اور ان کے شاگرد حضرت مولانا اسد الحق صاحب بدائنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے مرجع العلماء والفضلاء تھے، آج کے زمانے میں ہوتے تو کچھ بولتے. ہاں بغداد شریف میں رات ان کا ذکر کر اور کے صاحب ان کے انتقال کا تو مجھے افسوس ہوا، میں جب اندور میں تھا جب وہ شہید ہوئے تو مجھے افسوس ہوا کہ واقعی ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ باپ بیٹے دونوں ساتھ میں، دو بیٹے باپ انہیں کو مارا گیا، اس کا مطلب کچھ خاص جلن تھی ان کے خلاف، استغفر اللہ. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ مرجع العلماء الفقہا کی جو مقبولیت تھی اس وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو نشان بنوایا گیا ہو، جو بھی ہو. ارے اطہر صاحب رات ہم ذکر کر کے سوئے تھے، آخری ذکر علامہ اسد الحق کا ہی تھا. ارے صاحب امام اہل سنت بننے کے لائق تھے آج کے دور کے اندر، ایسا عالم ربانی آج کے دور میں ملنا مشکل ہے، اتنی کم عمر میں. بہت کم. 37 سال میں چھا گئے تھے انڈیا میں، اب ورلڈ میں چھانے والے ہوتے زمانے میں، ورلڈ میں. ان کے ساتھی ایک ہمارے عبد المبین صاحب ازہری ہیں، وہاں پر ہیں، وہاں پر علی گڑھ یونیورسٹی میں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں تھے، وہ جامعہ ازہر سے پڑھ کے، ہاں وہ بھی حضرت مولانا عبد المبین ازہری صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں 7 سال یا 9 سال پڑھے وہ بھی. ارے اطہر صاحب ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت اورنگزیب کا کوئی مختصر واقعہ بیان کر دیجئے. اب انشاءاللہ وہ انہوں نے قرآن شریف لکھ کر کے زندگی گزاری ہے، قرآن شریف لکھتے تھے، اسی سے اپنا خرچہ چلاتے تھے، اس سے بڑھیا کیا بات ہوگی. اور لوگ آج کے وقت میں کہتے ہیں ظالم ہیں، تو یہ کتنے ظالم لوگ ہیں. ہاں خود پرائم منسٹر جناب اندرا گاندھی صاحب نے کہا تھا، محترم اندرا گاندھی، کہ وہ تو قرآن شریف لکھ کے اپنے خرچہ چلاتے تھے، ہم ایسا کہاں کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات تھی ان کے بارے میں بتائیے. آج کے وقت میں جو کہہ رہے ہیں آتنکوادی، اطہر صاحب ان کو کیا پیغام ہے ان کو؟ ارے قرآن شریف لکھ کے جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہو تو وہ کیسے، بتائیے قوم کے کتنے بھلے ہوں گے. انہوں نے شاہجہاں پور میں ایک لڑکی کو انصاف دلایا، شاہجہاں پور ہے نا یہ مدھیہ پردیش کا شاہجہاں پور، ارے وہ کشمیر وغیرہ میں نہیں شاہجہاں پور میں بنارس میں، جب کوئی حاکم تھا اس نے غلط نگاہ رکھ دی تھی تو اس کو انہوں نے 2 ہاتھی منگوا کر کے اس کو چروا دیا تھا، ختم کروا دیا تھا. اپنے مسلمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا اسی بات پہ کہ اس نے غلط نظر کیوں رکھی. خان کو. اور وہ تمہارا وہ شکنتلا تھا لڑکی کا نام، اچھا وہ بنارس والی تھی جس کا علامہ ارشد القاری صاحب نے لکھا ہے، زہر و زبر اس میں لال ازار میں لکھا ہے. ہاں. ارے اطہر صاحب ایسا تاریخ پہ دستخط ہے آپ کی دعا سے. اچھا ہاں ایسا نہیں. ارشد قادری صاحب نے لال ازار کتنی بہترین پیرائے میں لکھے ہیں. چلیے اطہر تو صاحب ٹھیک ہے، میں اس کو ڈلوا دوں گا آپ کے اللہ. نام سے. حضرت مولانا خطیب الہند غلام صدیق اکبر، جن کی تقریر عرش اعلی حضرت میں ہو چکی ہے جامعۃ الرضا سے. ٹھیک ہے نا؟ ارے یہ سب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ لکھوا دیں گے جیسا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے صاحب. سلام.